الٹے ہم اللہ کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں. وجہ ہم نے اللہ کو جانا ہے, اللہ کو پہچانا نہیں. میرے دوستو, اللہ کو پہچانیں گے تب بات بنے گی. ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. 6 ماہ کے بعد حضرت مولانا فہیم صاحب کو خواب میں ملے. خادم خاص تھے. پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمایا 6 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک استقبال چل رہا ہے. انہوں نے زندگی اللہ پر قربان کی, ساری زندگی اللہ کی بڑھائی کے بول بولے, ان کی استقبال ہوتے ہیں میرے دوستو اس زمین کے نیچے جانے کے بعد. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ میں آپ نے دیکھا ایک نظام ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں میرے دوستو, یقین کی بات ہے, ایمان کی بات ہوتی ہے اور انتہائی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. سادی سادی باتوں میں اللہ نے نور بھر رکھا ہے. باقی جو بھی جہاں بھی دین کا کام کر رہا ہے سب سے اللہ راضی ہیں, تبھی تو اللہ نے قبول کر رکھا ہے. میں نے حضرت استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے عرض کیا, استاد جی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اور میں نے استاد جی سے درخواست کی, ڈر لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کام میں لگائے رکھیں لیکن قبول نہ فرمائے. تو بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قبول نہ فرمانا ہوتا اللہ کام بھی نہ لے. تو جو دین کا جہاں جہاں کام کر رہا ہے اللہ نے قبول فرمایا ہوا ہے. لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں, آج ہم چاہتے ہیں میرا نام بڑا ہو جائے, ہمارے نام کو دنیا جاننے لگے. میرے دوستو اس چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. میں کچھ ہوں اس کو حذف کرنا پڑتا ہے. حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے پنجابی میں, وہ سنا دیتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے بلے شاہ تو اتر بنا, اتر کو جانتے ہیں خوشبو, بلے شاہ تو اتر بنا, اترا دا تو کٹ دریا, او دے ویچ تو رج کے نہا, سدیاں پٹیاں تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. حضرت فرماتے پہلے میں کچھ ہوں اس بات کو حذف کرنا پڑے گا. آج یہی بات دل میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم کچھ ہیں. جب یہ بات دل میں بیٹھ گئی تو پھر اللہ دل سے نکل گئے میرے دوستو. یہ اللہ کا غیر ہے, اپنی ذات بھی اللہ کا غیر ہے, اپنے آپ سے بھی نگاہ ہٹانی ہے, دوسرے سے نگاہ ہٹانی ہے. دوسرا اللہ کا غیر ہے تو ہم بھی اللہ کے غیر ہیں, اپنے سے بھی نگاہ اٹھانی ہے, اپنی خوبیوں سے بھی نگاہ ہٹانی ہے, تب اللہ پر نگاہ جائے گی, اللہ دل میں آئیں گے میرے دوستو. ہمارے بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت رائمنڈ کے اسٹیج پر عجیب نظام ہے, بیان کرنے آتے ہیں تو ان کا تعارف ہی نہیں ہوتا. فلاں صاحب آئے ہیں, فلاں صاحب, کوئی تعارف نہیں ہے. حضرت حاجی صاحب نے ان کو بلایا جنہوں نے یہ بات کہی تھی. فرمایا بھائی ہم نے یہ منبر خالق کی تعریف اور تعارف کے لیے بنائے ہیں, مخلوق کی تعریف اور تعارف کے لیے نہیں. سب کچھ اللہ پر خدا قربان کر دو, سب کچھ اللہ پر فدا کر دو, اپنے آپ کو مٹا دو میرے دوستو. اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنے اوپر محنت کرے, ہر شخص اپنے اوپر محنت کرے. ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے اوپر 5 من محنت کرو, اپنے اوپر, اپنی ذات پر 5 من محنت کرو, دوسرے پر 1 چھٹاک 1 چھینٹ محنت کرو, پھر دیکھو کام کیسے چلتا ہے. آج ہماری کوشش ہے دوسرا ٹھیک ہو جائے, اپنی طرف نگاہ ہی نہیں میرے دوستو. اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے. میں سب سے پہلے اپنے کو ٹھیک کروں. میرے میں بے شمار خرابیاں ہیں میرے دوستو. انبیاء کے بعد, صحابہ اکرام کے بعد ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے میرے دوستو. ٹھیک ہے, ہم اپنی خوبیوں کا نہ سوچیں, اپنے عیبوں کو سوچیں, اللہ کی خوبیوں کو سوچیں. اللہ مالک الملک ہے, اللہ احکم الحاکمین ہے, اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں. میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں میں نے بڑی کوشش کی اللہ میاں کی تعریف اور عظمت بیان کروں, لیکن اللہ میاں کی عظمت بیان نہ کر سکا. اللہ کی عظمت ہی بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی بڑی کوشش کی کہ بندے کا کچھ نہ ہونا بیان کروں, یہ بھی نہیں کر سکا کیونکہ بندہ اتنا چھوٹا ہے, اتنا چھوٹا ہے, لیکن اکڑتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے سامنے اکڑنا ہے میرے دوستو. اللہ کی نافرمانی نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, ان کے سامنے سر خم رکھیں. یہ سر اس در پہ جھکتا ہے تو در حقیقت اٹھتا ہے. اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں, اور جب اس در سے نگاہ ہٹتی ہے تو میرے دوستو انسان کہیں کا نہیں رہتا. ہاں میرے دوستو بس بات ختم کرتا ہوں, پروگرام اور بھی بہت سارے مہمان ہیں, بس ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرے. فرمایا دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے, لوگوں کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی. کتنی صفات میرے دوستو؟ 5 صفات. وہ 5 صفات میں بھی اپنے اندر پیدا کروں, ہم سب بھی پیدا کریں. اگر کسی کے اندر یہ 5 صفات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور اگر کسی میں نہیں ہے تو پھر وہ فکر کرے. 5 صفات کون سی ہے؟ فرمایا ہر مومن ایمان والے کے لیے ضروری ہے اپنے اندر 5 صفات پیدا کرے. فرمایا پہلی چیز تقوی. پہلی چیز تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری.
اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا. فرمایا پہلی چیز تقوی اپنے اندر پیدا کرو. دوسری چیز اپنے اندر تواضع پیدا کرو. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ. میں اس پر ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا گرد اڑ رہا ہوتا ہے, خاک اڑ رہی ہوتی ہے تو ہر ایک ناک چھپاتا ہے, رومال رکھتا ہے, منہ کو ڈھانپ لیتا ہے. کسی کو خاک اڑتی ہوئی اچھی نہیں لگتی. یہ انسان خاک کا بنا ہے. جب تکبر سے اڑتا ہے تو کسی کو اچھا نہیں لگتا. اور جب اسی مٹی کے اوپر پانی کا ترقی ہوئی ہو تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, اس کی خوشبو بھی اچھی لگتی ہے. جب تواضع کا پانی انسان پر پھرا ہوا ہو تو پھر ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. میرے دوستو پہلی چیز تقوی, دوسری چیز تواضع. فرمایا تیسری چیز توکل. اللہ پر بھروسہ ہو, دنیا پر بھروسہ نہ ہو. رزق ہمیں دکان نہیں دے رہی, یہ صرف ایک سبب ہے. ہمیں شفا دوائی نہیں دے رہی, یہ صرف ایک سبب ہے. ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جو دوائی ہے, دوائی یہ صرف مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. اصل شفا دینے والی ذات تو اللہ میاں ہے. اصل شفا دینے والی ذات تو اللہ میاں کی ہے. اس لیے توکل. تیسری چیز میرے دوستوں کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ. مخلوق سے نگاہ ہٹ جائے, خالق پر نگاہ جڑ جائے, بس سمجھو کہ ساری منزلیں پار ہو جائیں. پہلی چیز تقوی, دوسری چیز تواضع, تیسری چیز توکل, چوتھی چیز تحمل. اپنے برداشت پیدا کریں. اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے سہ جائیں, پی جائیں میرے دوستو. تحمل. چوتھی چیز کیا ہے؟ تحمل. پانچویں چیز ہر عمل میں اخلاص. پانچویں چیز ہر عمل میں اخلاص. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اولیاء اور اکابرین کی صف میں, اللہ تعالی ہمیں اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں نے انتہائی اختصار